جی السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں نے شکایت کی ہے کہ یہ سبق مشکل ہے، خاص طور پہ میرین نے کہا ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ بیٹا اگر سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ اسی وقت مجھے کلاس کے دوران بتا دیں کہ آپ کو ابھی ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے یا لیکچر سننے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے اس کو 2-3 دفعہ سنیں گی، دیکھیں گی، پڑھیں گی، ریڈنگ کریں گی، تب جا کر آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ پلیز رسپانس ضرور کیا کریں۔ یہ آپ اتنا تو کچھ بتایا کریں کہ آپ جو استاد نے پڑھایا ہے وہ آپ نے سنا تو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا تو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد بن قاسم، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ محمد بن قاسم جو ہے مکران سے ہوتا ہوا مکران کی سرحد عبور کر کے لسبیلا دیبل کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، محمد بن قاسم کو آگے بڑھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ بھیم سنگھ کے سپاہی جو ہیں 20,000 سپاہیوں کے ساتھ وہ موجود ہیں، اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ جب چھپ کر حملہ کرتے ہیں تو محمد بن قاسم کو اپنی فوج کو منظم کرنا، خاص طور پر شتر سواروں کو منظم کرنا محمد بن قاسم کے لیے انتہائی دشوار ہو رہا ہے۔ پھر آگے محمد بن قاسم کیا کرتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس نے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اس نے پیادہ دستوں کو آگے کر دیا، گھڑ سوار پیچھے اور اس کے پیچھے شتر سوار جو تھے ان کو کر دیا۔ لیکن اس نے کیا ہوتا تھا کہ حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر پیچھے دوسری جماعت پر پیچھے سے حملہ کر دیتی تھی۔ وہ آگے سے انہوں نے پیادہ دستوں کو چھوڑ کر انہوں پیچھے پھر شتر سواروں پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اگر ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا تو دوسرا جو بازو تھا وہ ان پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور کم از کم محمد بن قاسم کو 1/4 فوج رات کو جو ہے کہ وہ پڑاؤ پر شب خون نہ ماریں، انہوں نے آس پاس کے ٹیلوں پر اب جو ہے پڑاؤ کے لیے کی حفاظت کے لیے اس نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ دوسری شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ 20 کوس کے فاصلے پر یعنی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے جو ان کا جائے مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مقام پر جو ہے وہ جائے مقام ہے، اور اس رستے کو وہ جو ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس قلعے کو جو ہے وہ تسخیر کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے، ہم اس قلعے سے جتنے دور ہوں گے اتنی ہم ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ محمد بن قاسم ان چیزوں سے متفق نہ ہوا، اس نے کہا کہ جب تک ہم اپنا پیچھے جس کو ہم بیک کہتے ہیں نا، اس کو جب تک ہم کلیئر نہیں کریں گے، صفایا اس کا نہیں کریں گے، ہم جتنے آگے بڑھتے جائیں گے ہمارا جو عقب ہوگا وہ غیر محفوظ ہی رہے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس قلعے کو تسخیر کرنا یا اس کو فتح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہاں سے کچھ وہ جان بچا کر جو ہے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اور آگے جا کر جو ہے وہ دیبل پہنچ کر شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن اگر عقب غیر محفوظ ہوگا تو ہم آگے بڑھنے میں ہمیں آسانی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس پر محمد بن قاسم نے کہا کہ میں اپنے ساتھ 500 سپاہیوں کو لے کر جاتا ہوں۔ اس نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی اور اس نے کہا کہ میں اس قلعے پر حملہ کرتا ہوں، اور میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب میں قلعے پر حملہ کروں گا تو آپ لوگ یہ جو ابھی فوج رکی ہوئی ہے اس فوج کو لے کر اپنا جو ہے رستہ جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں، اپنا کام جو ہے وہ آگے آپ بڑھتے جائیں، اور جب آپ کو قلعے کی فتح ہونے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی کو روک دیجیے گا، آپ جہاں ہوں گے وہاں پر رک جائیے گا، اور وہاں رک کر میرے اگلے احکام کا یا اگلے حکم کا آپ انتظار کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اور ایک بوڑھی سالار نے کہا کہ مجھے یقین ہے، وہ جو اس کی مجلس شورا میں موجود تھا، اس نے کہا کہ مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ نے جو بھی حکمت عملی اپنائی ہے آپ نے انتہائی اچھی اپنائی ہوگی، لیکن فوج اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم الملزوم ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سپہ سالار کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے، سپہ سالار کی جان چلی جائے تو وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے، اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر باقی فوج کا کیا بنے گا۔ محمد بن قاسم نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت جواب دیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہت جانتا ہے کہ جنگ قادسیہ کا حوالہ، تو اس نے کہا کہ ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے بجائے اپنے جو تھا
اپنا جو سپہ سالار تھا رستم کی شخصیت سے اس کی امیدیں زیادہ وابستہ کی۔ جب رستم مارا گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ رستم مارا گیا تو اتنی بڑی لاکھوں کے حساب سے وہ فوج تھی اور وہ مسلمان مٹھی بھر مسلمانوں کے سامنے وہ ٹھہر نہ سکی، کیونکہ انہیں ایک شخص کی شخصیت پر جو ہے وہ مان تھا، یا یوں کہہ لو کہ انہیں تھا کہ یہ ہے تو ہم بچ جائیں گے کیونکہ یہ بہترین حکمت عملی والا بہترین سپہ سالار ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی خود اعتمادی کیا تھی کہ مومن اور کافر کی جنگ کا فرق ہی وہیں پر پتہ چلتا ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتا ہے، نہ کوئی میدان مارنے کے لیے، نہ کہ وہ اپنی فتح اور اپنی بہادری اور اپنی یہ ساری چیزیں دے۔ اس کی لڑائی کا مقصد اللہ کا ہی ہوتی ہے۔ اور کافر کی جنگ کیا ہوتی ہے کہ کافر ساز و سامان پر بھروسہ کرتے ہوئے، دوسروں کی زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے کافر آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ہمارا جو سپہ سالار اس وقت سعد بن ابی وقاص تھا، وہ تو گھوڑے پر چڑھنے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ تو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، لیکن مسلمان تھے کہ جنگ قادسیہ میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، میدان فتح کرتے جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ہر وقت اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے لیے ویسے لڑتے ہی نہیں ہیں، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور مجھے بھی خدا قرآن کے احکامات کے ذریعے مجھے بھی جو ہے جو قرآن میں موجود احکامات ہیں ان کے ذریعے مجھے بھی لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مسنہ بننے کی توفیق دے، جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پیرے میں چھپا کر رکھتا ہے، ایسا سپہ سالار مسلمانوں کو نہیں چاہیے۔ ہم اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے لیے تو تیار کر دیں اور خود جو ہے وہ خیمے میں جا کر بیٹھیں، یہ مسلمان کی شان کے سخت خلاف ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو اس نے کہا کہ میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد بھی کر دیتا، لیکن ابھی میرا جانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت محمد بن قاسم کے ایک اور مجلس شورا میں موجود زبیر نے کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چلتا ہوں، تو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ میں ایک کام کو کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمیشہ حکم ایک کا ہی چلتا ہے، وہ مشورہ سب سے لے سکتا ہے، لیکن اگر دو حکم دینے پہ آ جائیں گے تو وہاں پر بھگدڑ مچ جائے گی، وہاں پر بے یقینی کی صورتحال بن جائے گی، اور وہ ہماری فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے اس نے اس کو اپنا نائب بنا کر اس فوج کے حوالے کر دیا اور خود جو ہے وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ بیٹا لیکچر ہے محمد بن قاسم، اور سبق کا عنوان جو ہے یہ پہلی فتح ہے۔ میں نے یہاں پر سبق کا عنوان آپ کے ناول کا دیا ہے، نسیم حجازی کا یہ ناول ہے، اس کو غور سے پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے، تاریخی ناول ہے۔ دمشق کا گورنر اس وقت حجاج بن یوسف تھا۔ اور بھی اگر اس ناول سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ مجھ سے خود پوچھ لیجئے گا۔